السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ برادران اسلام، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلو، اس سلسلے کی یہ 15ویں کڑی ہے۔ ہم اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی کو تفصیلاً دیکھا۔ اب آپ کی مکی زندگی پر ہم اور آپ تذکرہ سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بغیر کسی خوف کے اپنی دعوت کو مکہ اور قبائل پر پیش کر رہے تھے، اور لوگ آپ کی محنتوں سے، آپ کے صحابہ کی محنتوں سے دین اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، قریش کے لوگوں کو یہی چیز برداشت نہیں تھی۔ قریش نے پوری کوشش کی، لوگ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، ایک بار گئے، 2 بار چلے گئے، اور حضرت حمزہ جیسے بہادر اسلام کے سپاہی مشرف با اسلام ہو گئے، حضرت عمر اسلام لے آئے۔ ان باتوں سے انہیں اور تکلیف ہو گئی، چنانچہ ان لوگوں نے اسلامی دعوت کو روکنے کے لیے ہمہ جہت ہو کر ایک کوشش کی کہ اب محمد کو قتل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن قتل اٹیک کر کے نہیں کریں گے، قتل ابو طالب سے ان کو چھین کر پھر ماریں گے، اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں ہینڈ اوور کرو محمد کو، تاکہ ہم انہیں جو سزا دینا چاہیں دے، ورنہ تمہارے پورے خاندان سمیت ہماری طرف سے آنے والے عذاب کو چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ ان لوگوں نے میٹنگ کری، قریش اور بنو کنانہ کے لوگ، کہ جب تک محمد ہمارے قبضے میں نہیں آ جاتے، ان کی سنرکشن کرنے والے تمام لوگوں کو، ان کی حفاظت کرنے والے تمام لوگوں کو بائیکاٹ کیا جائے۔ اسی کو عربی میں مقاطعہ عامہ، سوشل بائیکاٹ، اور اردو سیرت نگاروں نے شیب ابی طالب کی گھاٹی کے نام سے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1590، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا، ہے اللہ کے نبی کل کہاں ہم لوگ رکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن نازلون غدا بخیف بنی کنانہ حیث تقاسموا علی الکفر، کل ہم بنو کنانہ کے خیف اس جگہ پر ٹھہریں گے، اتریں گے جہاں پر بنو کنانہ اور قریش کے لوگوں نے کفر پر ایک دوسرے سے قسم کھائی تھی اور اٹھائی تھی۔ محمد بن شہاب الزہری نے صحیح بخاری کی اسی حدیث میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے قسم کھائی کہ یہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے نہ تو نکاح کریں گے، نہ تو کوئی کاروباری معاملہ کریں گے، اور نہ ہی ان سے میل ملاپ رکھیں گے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ جہاں پر ان لوگوں نے قسم کھائی تھی وہ وہی خیف کا علاقہ ہے جہاں آج کے دور میں مسجد خیف بنی ہوئی ہے مینا کے اندر۔ اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہی جگہ تھی۔ تو صحیح بخاری کی اس روایت سے اشارہ ملتا ہے اس واقعے کی طرف، اور سیرت نگاروں نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ طے ہو گیا، ایک صحیفے میں لکھ لیا گیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر لے جا کر ٹانگ دیا گیا، جس میں یہ معاملات طے پائے
کہ اب آج سے کوئی بھی محمد الرسول اللہ اور ان کے خاندان اور ان کی حفاظت کرنے والے تمام لوگ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے کوئی کاروبار نہیں، کوئی شادی بیاہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں، سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور مکے کی اصل آبادی سے ہٹا کر ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک گھاٹی کے اندر زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا جائے۔ اور یہ اس وقت تک چلے گا جب تک بنو ہاشم اور ابو طالب جیسے لوگ خود محمد کا ہاتھ پکڑ کے ہمارے ہاتھ میں نہ دے دے کہ لے جاؤ جو کرنا ہو کرو۔ کتنی خطرناک چال چلی گئی، اور یہ انسانیت کی بدترین سزا ہے کہ کسی قوم کو سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، کھانے پینے تک کے لالے لگ جائیں، کاروبار بند کر دیا جائے، نکاح شادی بیاہ بات چیت تک بند کر دی جائے۔ یہ بہت خطرناک سزا تھی۔ اسی لیے اس سزا کے خلاف اللہ کے نبی کے صحابہ تو اکٹھا ہوئے ہی، ساتھ میں آپ کے خاندان کے، بنو ہاشم کے، بنو عبد المطلب کے بہت سارے کفار بھی آپ کے ساتھ آ گئے اور کہا کہ ہم اپنے بنو ہاشم خاندان کی حمایت میں ہم بھی گھاٹی میں جا کر رہیں گے۔ ابو لہب نہیں آیا، ابو جہل اور ابو لہب یہ اس طرف سے سرغنہ تھے، وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ چنانچہ مشکلات بڑھتی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ اسی گھاٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، ابو طالب بھی ہیں اور بہت سارے مسلمان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کھانے پینے کا سب کچھ سامان ختم ہو گیا، کھانے کے لیے لالے پڑ گئے۔ صحابہ کرام نے پتے تک کے کھائے، بعض روایتوں کے مطابق جانوروں کی میگنیاں تک کھانی پڑی۔ جو رشتہ دار تھے حضرت خدیجہ کے ایک بھائی کے بیٹے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، وہ گیہوں لے کر جا رہے تھے، راستے میں ابو جہل مل گیا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگا، مارنے تک کی نوبت آ گئی۔ اگر کوئی ان کو کھانا بھیجنے کی کوشش کرتا تو یہ لوگ اس کو روکتے تھے کہ کھانا تک نہ بھیجا جائے۔ چنانچہ ماؤں کے سینوں میں دودھ نہیں، بچوں کو پینے کے لیے کوئی خوراک نہیں، بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، مائیں پریشان ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، حضرت خدیجہ پریشان، ابو طالب صاحب پریشان، پورا شیب ابی طالب کی گھاٹی میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ اور یہ مسلسل 3 سال تک چلتا رہا، 1-2 مہینے کی بات نہیں تھی، یہ مسلسل 3 سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کافروں ہی میں سے جن کی رشتہ داریاں بنو ہاشم بنو عبد المطلب سے تھی، رشتہ داری کی محبت کو جگایا، اور یہی کافر جو اس ظلم کی دستاویز کے خلاف تھے، جو اس سوشل بائیکاٹ کے خلاف تھے، اس خطرناک سزا کے مخالفت کرتے تھے، ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کری کہ محمد اور محمد کے ساتھیوں کو اتنی خطرناک سزا نہ دی جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ ہشام ابن عمرو، زہیر ابن ابی امیہ، مطعم ابن عدی، زمع ابن اسود، ابو البختری، یہ 6-7 لوگ مل کے آپس میں طے کرتے ہیں، جس میں ابو جہل کو شامل نہیں کرتے، کیونکہ سب سے سخت یہی تھا، اور اس سے ہٹ کے لوگوں نے فیصلہ کیا اور ابو جہل کو فیصلے سے ہٹایا، اور اگلے دن کہا کہ یہ خانہ کعبہ سے صحیفہ نکال دیا جائے، چنانچہ اس سوشل بائیکاٹ کو ختم کیا جائے۔ یہ لوگ آئے، سوشل بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے صحیفے کو نکالا اور اس کو پھاڑ کے دوسری طرف پھینک دیا گیا، تو کفار کی قریش کے کفار کی محنت اور کوشش کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد سے یہ صحیفہ چاک ہو گیا، ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے دلوں میں ڈالی، کیونکہ یہ رشتہ داری چل رہی تھی، جبکہ یہی دشمن تھے پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا تو ان کے دل میں اسی رشتہ داری کی محبت کو ڈال دی۔ اس سلسلے میں بڑی مشہور بات یہ ہے کہ دیمک نے وہ صحیفہ کھا لیا تھا، اس کے حروف غائب کر دیے تھے، لیکن اس میں کوئی بھی سند صحیح نظر نہیں آئے، ساری سندیں ضعیف۔ جو دیمک کے صحیفہ چاک کرنے اور اسے کھانے کی روایتیں ہیں، ساری سندیں اس میں ضعیف نظر آئی۔ اتنی مشکل بھری وقت میں 3 سالہ مدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گزاری ہے، سوشل بائیکاٹ کو سہا ہے، لیکن جب حج کا موسم آتا تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے نکلتے تھے اور مکے کی وادیوں میں نئے نئے لوگوں کو تلاشتے تھے کہ مکہ والے بات چیت بند کیے تو کیا ہوا، مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا تو کیا ہوا، باہر کے آئے ہوئے مہمانوں اور خانہ کعبہ کے زائرین کاروباری لوگوں کو اللہ کے نبی ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ آپ اس مشکل کے وقت میں بھی اپنی دعوت کے کام کو نہیں روکے اور آپ نے کنٹینیو رکھا۔ چنانچہ یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا، پھر واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ گئے، لیکن قریش پوری طریقے سے جل بھن گئے، خاص طور سے ابو جہل۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا بڑا واقعہ پیش آیا، سن 10 نبوت۔ یہ سن 7 نبوت سے شروع ہوا تھا، 10 نبوت پہ جا کے ختم ہوا، یعنی نبی بنے ہوئے ہمارے نبی کو 10 سال ہو گئے۔ اب آپ کا جو سماج کے اندر بڑا سہارا، ظاہری بڑا سہارا تھا، ابو طالب کی حمایت، اس سال ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ ابو طالب کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی کی پوری کوشش تھی کہ یہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3884 اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے آخری مرحلے میں قریب آ کر بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے چچا محترم لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیجئے، یعنی مجھے اللہ کا آخری رسول تسلیم کر لیجئے، اسلام لے آئیے، اس کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے میں سفارش کروں گا۔ چنانچہ ابو طالب کے پاس وہیں پر ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ ابن ابی امیہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دونوں کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کے بعد فوراً بول پڑے، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب پوری زندگی آپ نے محمد کے دین کو نہیں مانا، اب آخری وقت میں بستر مرگ پہ موت آنے کے بعد کیا آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ یعنی عار دلا رہے ہیں، غیرت جھوٹی جگا رہے ہیں کہ ابھی تک باپ دادا کے دین کو فالو کیا، اب دنیا سے جاتے جاتے کیا غداری کر جاؤ گے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ، یہ کنٹینیو لگاتار یہی بات دہراتے رہے اور ابو طالب کو بولنے کا موقع نہیں دیا، حتی قال آخر شیء کلمہم بہ علی ملت عبد المطلب، یہاں تک کہ آخری جملہ جو ابو طالب نے اپنی زبان سے ادا کیا وہ یہی کہا، علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ داداؤں کے دین پہ دنیا سے جا رہا ہوں۔ اسلام نہیں قبول کیا، اسلام نہیں قبول کیا۔ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ آپ اسلام لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی تقدیر میں، جس کے حصے میں اسلام کی نعمت نہیں رکھی، نبی بھی چاہیں تو وہ اسلام نہیں لا سکتا، اس لیے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے محبوب آپ جسے پسند کرتے ہیں وہ اسلام لے آئے، ایسا نہیں ہوگا، اے نبی اسلام وہی لائے گا جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کی قربانیوں کو اور ان کی محنتوں کو یاد کیا اور کہہ بیٹھے، اے میرے چچا آپ نے اسلام قبول نہیں کیا کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی نبی کو اجازت نہیں کی کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے چاہے قریبی کیوں نہ ہو، منع کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ صحیح بخاری کی روایت بتلا رہی ہے کہ ابو طالب کا انتقال کفر پہ ہوا۔ اللہ کے نبی کے سگے چچا عباس ابو طالب کے بھائی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، هل نفعت ابا طالب بشیء، آپ کا اتنا ساتھ انہوں نے دیا، کیا آپ کچھ ان کے لیے نفع بخش ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کو کچھ اس کا فائدہ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو فی زحزاح من نار،
وہ جہنم کے اندر ایڑیوں تک ہلکی آگ میں ہوں گے. ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اور اگر میری شفاعت نہ ہوتی تو یہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ہوتے جیسے بقیہ کفار ہوں گے. یعنی وہ مدد جو انہوں نے میرے لیے غصے اٹھائے، جو میری حفاظت کرنے کی کوشش کی، جو انہوں نے میرے لیے بہت محنتیں کی، محبتیں لٹائیں، لیکن ایمان جیسی نعمت سے محروم رہ گئے، تو ان محبتوں اور محنتوں اور کوششوں کے بدلے میں بس اتنا ہوا ہے کہ وہ جہنم میں ایڑیوں تک رہیں گے اور وہ جلتے رہیں گے. اگر یہ سب نہ کیا ہوتا اور میری شفاعت نہ ہوئی ہوتی جو تھوڑے دنوں کے لیے ہوئی، تو یہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ہوتی. اس سے ایک نتیجہ ملا، ایمان کے بغیر اگر کوئی پوری زندگی جھونک دے کسی دائی کے سپورٹ میں، جہنم سے نہیں بچ سکتا. وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا. جہنم سے بچانے کے لیے کلمہ توحید ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، اسلام ضروری ہے. تو یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. دونوں حدیثیں میں نے صحیح بخاری سے آپ کو کوٹ کی. اس لیے بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے آج بھی ابو طالب کو ایمان والا ثابت کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک دروازہ ہے، کسی بڑے شیعہ علاقے میں وہ دروازہ بنایا گیا اور اس پہ لکھا گیا باب ابو طالب رضی اللہ عنہ، یعنی ان کو مسلمان تسلیم کیا گیا. اور بہت ساری روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان کے اسلام لانے کے حوالے سے. جتنی بھی روایتیں ہیں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ علامہ ابن حجر نے الاصابہ کے اندر اور فتح الباری کے اندر سخت رد کیا ان لوگوں پر جو ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحیح بخاری کی ان روایتوں کو جھٹلاتے ہیں. تو ان کا انتقال ہو گیا، جس سے اللہ کے نبی کو بڑی تکلیفیں ہوئی. ان کے کچھ ہی دن کے بعد، کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک 3 دن کے بعد، کچھ نے کہا ٹھیک 2 مہینے کے بعد، کچھ نے کہا نہیں 1 مہینہ 5 دن کے بعد آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا. دونوں کا انتقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی، اس لیے کہ باہر سماج اور معاشرے میں آپ کے لیے ڈھال ابو طالب تھے جو لوگوں کو روکتے تھے، لیکن گھر اندر ذہنی اور اندرونی تکلیفوں سے جو آپ کو تسلی دیتی تھی وہ آپ کی بیوی تھی. تو باہر کا ڈھال اور اندر کی تسلی دونوں ایک وقت میں ختم ہو گئی. علامہ ابن کثیر نے البدایہ کے اندر ایک گفتگو کی ہے کہ ابو طالب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق کیوں نہیں دی. وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ایمان کے لائق ہے کون نہیں ہے، لیکن ایک جملہ انہوں نے نقل کیا ہے جو قابل بیان ہے. کہتے ہیں لو اسلم ابو طالب لما كان له عند مشرك قریش وجاهه ولا كانوا يهابونه ولا يحترمونه. اگر ابو طالب اسلام لے آتے تو قریش اور مکہ کے مشرکین جو ان کی ڈر کی وجہ سے محمد الرسول اللہ تک پہنچ نہیں پاتے، ان کی ویلو ان کی نگاہ میں کم ہو جاتی اور باقی مسلمانوں کی طرح وہ ان کو بھی مارتے، ان کو بھی ٹارچر کرتے. شاید یہ حکمت رہی ہو نبی کی حفاظت کے لیے کہ ابو طالب اسلام نہیں لائے. اور ان کے احترام میں آخری دم تک قریش اور مشرکین تھے اور ان سے ڈرتے تھے. اللہ کے نبی تک اس لیے پہنچ نہیں پائے. وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اور کیا حکمت رہی ہوں، لیکن جو بعد کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ چیز بیان کی. آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہنے لگے. بعض اخباریون نے، سیرت نگاروں نے، بلکہ اکثر نے اس کو عام الحزن کہا، غموں کا سال. جبکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نام سے اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا اور بولے اللہ کے نبی سے کہیں بھی کسی بھی روایت میں ثابت نہیں کہ آپ نے اس کو غموں کا سال کہا ہو. آپ نے یہ نہیں کہا. یہ بعد کے لوگوں نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے، اخبارین نے، ان لوگوں نے یہ نام دے دیا ہے. ہاں اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن پورا سال غم کا سال بنا دیا، آپ نے نام رکھ دیا، ایسا نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ماتم منایا اور پورا سال ماتم منایا، غم منایا، ایسا نہیں ہے. لہٰذا یہ نام صحیح نہیں ہے کہ اس سن کو، سن 10 نبوت کو عام الحزن، غموں کا سال کہا جائے. اب یہ 2 مصیبتیں آپ کے اوپر تابڑ توڑ آئی.
آپ کو تکلیفیں ہوئیں. مکے والے ابو طالب کے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوئے, آپ کو اور پریشان کرنے لگے. بعض روایت جو ابن اسحاق نے سیرت میں ذکر کیا ہے, مرسل روایت ہے, اس میں یہ کہ ان کی وفات کے بعد ڈائریکٹ آپ کے چہرے پر, آپ کے گھر میں گھس کے مٹی پھینکنے لگے لوگ, آپ کے منہ پہ مٹی پھینکے. آپ کی ایک بیٹی آپ کے منہ سے مٹی ہٹاتے ہوئے, روتے ہوئے مٹی ہٹا رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یا بنی لا تبکی, اے میری بیٹی رویا نہ کرو. ابو طالب چلے گئے تو کیا ہوا؟ تیرا رب تیرے ابو کی حفاظت فرمائے گا, تیرا رب ہمیشہ تیرے ابو کی حفاظت کرتا رہا ہے اور حفاظت کرے گا. بہرحال مکہ کے لوگوں نے بجائے یہ کہ مانے, تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب مکہ سے باہر نکل کر اپنی دعوت کو اور دور تک پہنچایا جائے, ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ قبول کر لیں. چنانچہ مکہ سے 70-80 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے طائف. اس زمانے میں مکہ اور مکہ کے بعد بڑا جو شہر تھا وہ طائف تھا, جو ورلڈ وائڈ فیمس تھا, خصوصاً عرب دنیا میں فیمس تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امید سے کہ چلیں طائف کے بڑے بڑے سردار ثقیف کے لوگوں سے ملیں گے اور ان کو دعوت اسلام دیں گے, ہو سکتا ہے قبول کر لیں, اور اگر قبول نہ بھی کریں تو ہو سکتا ہے میری ہیلپ کریں, اور یہ قبیلے قریش میرے دشمنوں سے وہ لوگ میری سرکشا کرنے کا کام کریں, سپورٹ میں آ جائیں. یہ امید لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. لیکن ان امیدوں میں سے کوئی بھی امید پوری نہیں ہوئی. نہ تو انہوں نے اسلام قبول کیا, اور نہ ہی مدد کی, اور نہ ہی آپ کے سپورٹر بنے کہ مکہ کے لوگوں سے آپ کی حفاظت کر سکیں. علامہ ابن حجر نے الاصابہ کے اندر لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے, ثقیف کے سرداروں سے ابنائے عمرو ابن عمیر سے ملے, عبد اللیل سے ملے, مسعود سے ملے, حبیب سے ملے, تینوں بڑے سرداروں سے ملے. آپ نے اسلام کی دعوت دی. ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے سامنے ایک ہی لمحے میں آپ کی اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا, ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. پیارے پیغمبر نے ایک ریکویسٹ کی, اے طائف کے سرداروں, تم نے میری بات نہیں مانی, اسلام نہیں قبول کیا, یہ تمہاری اپنی مرضی ہے, لیکن ہاں ایک گزارش ہے, یہ بات تم طائف کے لوگوں میں نہ بتانا, لوگوں سے نہ بتانا کہ محمد نے ہمیں دعوت دی, ہم نے انکار کر دیا, کیونکہ میں یہاں پر اور دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ تمہاری وجہ سے انکار نہ کریں. اب یہ میری ایک گزارش. ان لوگوں نے اوباش اور بدماشوں کو لگایا. طائف شہر کے نوجوان لڑکوں کو, اوباش اور بدماشوں کو, اپنے غلاموں کو لگا دیا. اور راستے کے دونوں طرف پتھر لے کر کھڑے ہو جاتے. اللہ کے نبی ایک قدم اٹھاتے دوسرا نہیں رکھتے کہ ایک پتھر پڑ جاتا. پیارے نبی کو مارا جانے لگا, اتنا مارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے بھی خون گرنے لگا. ان لوگوں نے نہ اسلام قبول کیا, نہ اللہ کے نبی کی گزارش کو مانا, بلکہ الٹا آپ کے اوپر بدماشوں کو لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ لگے رہے, مارتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ پتھروں سے مارتے مارتے ایک باغ کے پاس پہنچا دیے. اللہ کے نبی باغ کی دیوار کے اندر چلے گئے. جب دیکھا کہ یہ اوباش, یہ بدماش, یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے, مار رہے ہیں پتھر پہ پتھر, قدم اٹھاتے رکھتے نہیں کہ پتھر پڑ جاتا دونوں طرف سے. ایک باغ تھا کھجور کا, اسی باغ میں گھس کے چاروں طرف سے دیواریں گھری ہوئی تھی. باغ میں اس باغ کے مالک بیٹھے ہوئے تھے. ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے, لہو لہان خون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ لہو لہان ہے محمد, اور کیا حالت طائف والوں نے بنا دی ہے. ترس آیا اپنے غلام جو کہ عیسائی تھا, عداس,
اس سے کہا کہ وہ جو دیوار پہ ٹیک لگائے لہولہان زخمی انسان بیٹھا ہے محمد، یہ لے جاؤ کھجور کا گچھا اسے دے دو اور کہہ دو کہ یہ کھانے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ کھا لے کچھ۔ وہ غلام عیسائی نصرانی تھا، آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کھجور آپ کو پروستا ہے، اللہ کے نبی انگور آپ کو دیتا ہے، اللہ کے نبی انگور ہاتھ میں لیتے ہیں، بسم اللہ کر کے آپ اپنے منہ میں رکھتے۔ وہ نصرانی غلام چونک پڑتا ہے کہ بسم اللہ کر رہا ہے، کون انسان ہے؟ کیونکہ اس نے بسم اللہ کرنے والے مکے کے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ جب بات چیت ہوئی، بات چیت سے پتا چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ اللہ کے نبی کی پیشانی کو چومنے لگا، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا، پیار لٹانے لگا کہ ہائے طائف کے بدنصیبوں، کیا کیا تم نے؟ وقت کے پیغمبر کو لہولہان کر دیا، اور یہ نبی ہے۔ وہ دونوں بیٹھ کے سرداران دیکھ رہے ہیں کہ میرا غلام تو چومنے لگا۔ وہیں سے آواز دیتے ہوئے کہتے لا یصرفنک عن دینک، اے میرے غلام ذرا خبردار، احتیاط سے کام لو، کہیں ایسا نہ ہو یہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دے۔ فإن دینک خیر من دینہ، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ وہ انگور دینے والے سردار اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں تم اسلام قبول کر لے رہے ہو، مت قبول کرنا، تمہارا دین عیسائیت اس کے دین سے بہتر ہے، زیادہ ترس دکھانے کی ضرورت نہیں، انگور دیے اپنے راستے جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لہولہان اسی باغ کے اندر تشریف فرما ہے، رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں ملنے والی مشکلوں کو دیکھ رہا ہے۔ آسمان کے فرشتوں کے سردار کو جبرائیل کو حکم دیا جاتا کہ آپ جائیں ابھی محمد رسول اللہ کے پاس، اور ہاں اکیلے نہیں، پہاڑوں کے فرشتوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے وہی باغ میں، اور آپ پر سایہ فگن ہوتے ہیں، السلام علیکم یا محمد، آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ فرشتے پہاڑوں کے میرے ساتھ، وہ بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تسلی دی جاتی ہے، اور تسلی پہلی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ مشکلیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہیں۔ بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ اسی باغ میں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین وانت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلونی یا رب العالمین۔ دعا کا معنی یہ کہ اے اللہ رب العالمین، میں اپنی کمزوری کا تجھ سے شکایت کر رہا ہوں، اے اللہ میرے پاس زیادہ وسائل نہیں، میں اپنی بے سر و سامانی کا تجھ سے شکایت کر رہا ہوں۔ لوگوں نے مجھے جو طائف کے رستوں پہ گلیوں میں ذلیل کیا ہے، اے اللہ اس کی شکایت کر رہا ہوں۔ اے اللہ دنیا کے تمام کمزوروں کا تو رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، تو ہی تو میرا ہے، الی من تکلنی یا رب العالمین، اے میرے رب تو نے یہ کن لوگوں کے حوالے مجھے کر دیا ہے، اے اللہ یہ سب کچھ پریشانیاں برداشت ہیں، اگر تم اس سے راضی ہے، اگر تو غصہ ہے تو رب العالمین پھر مجھے فکر کی بات ہے، تو اپنی ناراضگی اور غضب کو مجھ سے دور فرما لے، اے اللہ میں تیری مدد کا محتاج ہوں، میری مدد فرما دے۔ روایات بتلاتی اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، جیسے کہ علامہ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر اور دفاع عن الحدیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں، لگاتار 3 تسلیاں دی گئی اور آپ کو سپورٹ اللہ کی طرف سے کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی سمجھنے پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک